بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں بچوں، ہم نے کل جو ہے اردو کی کتاب کا سلیبس آپ کو متعارف کروایا تھا۔ مس صوفیہ، میں آپ کی ٹیچر۔ آج ہم اپنے دوسرے دن کے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہماری جو سیکنڈ ڈے کی ورکنگ ہے اس میں ہم پڑھیں گے، ہماری جو ہے کلاس ہشتم ہے، مضمون اردو ہے، اور بک کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر ہے۔ تو بچوں، ہم اپنے دوسرے دن کے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو سلیبس تھا اس میں ہمارا پہلا سبق تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، اور اس سبق کے اندر کچھ امہات المومنین اور کچھ صحابہ اکرام کی گواہیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال آپ کی زوجیت میں رہی تھی، یعنی آپ کی بیوی رہی تھی، اور یہ تمام جو ہے ماؤں کی امہات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اور انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تھا تو آپ کے سارے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، تو آپ گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور غریبوں کا، مسکینوں کا بار اٹھاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ سبق کے دوسرے پیراگراف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ رسول اکرم کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا ہے، بلکہ ان کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننے ہیں تو وہ قرآن کا مطالعہ کر لے۔ آپ کے اخلاق قرآن میں موجود ہیں سارے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے وہ مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا فرمانا تھا کہ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، اور کسی غلام یا کسی لونڈی کو، کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ سبق میں ہم آگے چلتے ہیں۔ سبق میں آگے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت امام حسین نے ایک دفعہ آپ سے رسول اکرم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں، اور آپ خندہ جبیں تھے، نرم خو تھے، اور مہربان طبیعت تھے، تنگ دل اور تنگ نظر نہیں تھے، کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، کھانا جو بھی سامنے آتا اس کو خوشی سے تناول فرماتے، کسی کھانے میں کوئی برائی یا کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو سبق میں آگے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، چونکہ آپ کے آغوش سے پروردہ بھی تھے، یعنی رسول اکرم نے آپ کو اپنے آغوش میں پالا تھا، تو انہوں نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آپ سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے کبھی بھی۔ تو یہ حضرت علی اور حضرت ہند بن ابی حالہ کی گواہیاں آپ کے سامنے تھیں۔ اب ایک اور صحابی جو ہیں وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ شفیق تھے، تمام لوگوں سے مسکرا کر بات کرتے تھے، تو اس میں ایک صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی آپ سے ملتے تھے آپ کو دیکھ کر شفقت سے، محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جریر بن عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں اور آپ مسکرائے نہ ہوں ان کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ باوقار تھا، متانت سے گفتگو کرتے تھے، کبھی کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، اور جب واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اونٹنی پر سوار تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی اس پر سوار ہو لو یا واپس چلے جاؤ۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاتھ سے سفارت آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر مہمان کیا، چونکہ آپ بہت مہمان نواز تھے، آپ نے مقدور بر ان کی ضیافت فرمائی۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور ان کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن بارش کے دنوں میں سخت پریشانی کا سامنا ہوتا تھا آپ کو۔ تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ درخواست کی کہ آپ میرے گھر آ جائیں اور ایک جگہ نماز پڑھ لیں۔
میں اس جگہ کو اپنی سجدہ بنا لوں گا اور وہیں نماز ادا کروں گا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور آپ نے ان سے اجازت لے کر ایک جگہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عثمان بن مالک نے اس جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا ایک غلام تھا اور اس کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دفعہ اس نے آپ کی ضیافت کے لیے آپ کو بلایا، 5 لوگوں کا کھانا تیار کرو۔ اس نے اپنے غلام سے کہا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر آنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک صاحب آپ کے ساتھ اور ہو لیے، تو آپ نے حضرت ابو شیب سے پتہ کروایا کہ میرے ساتھ ایک صاحب اور ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی ساتھ لے آؤں۔ تو حضرت شیب نے آپ کو آنے کی اجازت دی۔ جب آپ کو کسی شخص کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو آپ اس کو ناپسند بیان نہیں کرتے تھے سب کے سامنے، بلکہ بعد میں اس چیز کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے پاس باریابی کی اجازت چاہی۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں مانا جاتا تھا، لیکن جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے بہت متانت کے ساتھ گفتگو فرمائی اور آپ نے یہ کہا کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں وہ سب سے زیادہ برا ہے۔ سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو بھی راستے میں ملتے ان سے خوش اخلاقی سے ملتے، مصافحہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ یہ تو تھا بچوں ہمارا آج کا سبق۔ اب سبق کی ججمنٹ کے لیے کہ سبق آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے، ہم آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دینے جا رہے ہیں۔ اب گھر کے لیے آپ کا کام کیا ہے؟ کیا اب اس سبق کو جو کہ ہم نے آپ کو اس لیکچر میں بتایا ہے، سمجھایا ہے، آپ کے پاس موجود ہے آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر، تو آپ اس سبق کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور املے کے لیے اس کو تیاری کریں گے۔ آپ کی ڈائری جو ہے گھر کا کام ہے آپ کو کاپی پر یہ کام جو ہے وہ املے کی ہیڈنگ کے ساتھ دوسرے دن لے کر آنا ہے۔ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم املے کے لیے گھر سے پڑھ کر آئیں۔ تو بیٹا یہ آپ کا ہمارا آج کا لیکچر تھا اور امید ہے سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طریقے سے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کو اگلے دن اپنے نیکسٹ کام کے ساتھ